ناظرین اکرام، آج سے کم بیش 3000 سال قبل مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے مصر سے نکلے تو فرعون انتہائی تکبر سے بنی اسرائیل کا قتل عام کرنے کے لیے اپنی عظیم فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ لیکن ناظرین، جب ان کے قریب پہنچا تو اللہ کے حکم سے ایک آسمانی آگ نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو بحر قلزم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل سمندر کے درمیان بننے والے اس عظیم راستے سے پار ہو گئے۔ ناظرین، جب فرعون کے فوجیوں نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ نے سمندر کے پانی کو آپس میں ملا دیا اور فرعون کو اس کے لشکروں سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے: اور ہم نے جب بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی، ظلم، زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اس سے کہا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے ضرور غافل ہیں۔ ناظرین، یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو پانی میں غرق ہو گئی تھی، لیکن فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے ڈوبنے سے بچ گیا تھا اور بعد میں وہ اپنی طبعی موت مرا۔ ناظرین، 1898 میں مصر کی مشہور کنگس ویلی دریافت ہوئیں، جہاں مختلف مقبروں میں فرعون سمیت دیگر کئی بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں دریافت ہوئیں، اور اس دریافت کے 83 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو نہ صرف خراب ہونے سے محفوظ کریں بلکہ اس کی موت کی اصل وجہ بھی معلوم کریں۔ ناظرین، جب فرعون کی ممی کو فرانس کے ایئرپورٹ پر لایا گیا تو اس کی لاش کو باقاعدہ پروٹوکول بھی دیا گیا۔ اس وقت کے فرانسیسی صدر سمیت تمام افواج کے فوجیوں اور کمانڈروں نے فرعون کی ممی کو اس طرح سے سلامی دی جیسے ایک عظیم بادشاہ کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا، جس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر مورس بکائے تھے، جنہوں نے فرعون کی لاش پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا، اور ممی کے مائکروسکوپنگ ٹیسٹوں سے یہ پتہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات موجود ہیں، جو ناظرین اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ فرعون اپنی طبعی موت مرنے کے بجائے سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، جس کے فوراً بعد اس کی لاش کو سمندر سے نکال کر حنوط کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، جب ڈاکٹر مورس بکائے اپنی آخری رپورٹ تیار کر رہے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے فرعون کو پانی میں غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ آنے والی نسل انسانی اس سے سبق حاصل کرے۔ ناظرین، یہ سن کر ڈاکٹر مورس بکائے اس قدر حیران ہوئے کہ حقیقت حال جاننے کے لیے وہ مصر روانہ ہو گئے، جہاں انہیں ایک مسلم سائنسدان نے قرآن مجید کی کئی آیات پڑھ کر سنائی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر جب 92 پڑھ کے سنائی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے فرعون، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے ضرور غافل ہیں۔ ناظرین، ان آیات کو سن کر انتہائی حیرت کے عالم میں ڈاکٹر مورس بکائے کہنے لگے کہ قرآن کا نزول فرعون کی موت کے 2000 سال بعد ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج تک فرعون کی ممی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن نے جو اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی وہ آج نزول قرآن کے 1400 سال بعد فرانس میں ممی کے مائکروسکوپنگ ٹیسٹوں سے سچ ثابت ہوئی۔ ناظرین، ڈاکٹر مورس نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایسا قرآن تو کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کہہ کر ناظرین ڈاکٹر مورس نے بھرے مجمع میں کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ ناظرین، یہ وہی ڈاکٹر مورس بکائے ہیں جن کی مشہور زمانہ کتاب قرآن، بائبل اور سائنس نے آج پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن عظیم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔